السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں کہ جو اس سال اگست میں 2022 میں پاکستان میں فلڈز آئیں، ہیوی فلڈز، ان سے ہمیں کیا لرن کرنا چاہیے۔ تو فرسٹ آف آل جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے کہ جو یہ مانسون ہے اس نے اپنا پیٹرن چینج کر دیا ہے۔ وہ کس حوالے سے؟ وہ انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں مانسون، ان کی ٹائمنگ وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں، کہیں بھی آ سکتے ہیں، اور ان کی کوانٹٹی وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لیسن جو وی شوڈ لرن فرام دا فلڈز جو 2022 میں آئیں وہ ہیں کہ جو نان انڈس فلڈز ہیں وہ جو ریورائن فلڈز ہیں ان سے زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو سکتے ہیں، مطلب جو ریور کی وجہ سے جو فلڈز آتی ہیں وہ ان سے زیادہ نان انڈس فلڈز ڈسٹرکٹیو ہو سکتی ہیں۔ اور نمبر 3 ہم نے یہ سیکھنا چاہیے کہ جو 3 کلائمیٹ تھریٹس، 3 جو کلائمیٹ تھریٹس ہیں وہ اکر ہو سکتے ہیں کبھی بھی اور بار بار بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں فرسٹ آف آل جو فریکوینسی ہے رین فال کی وہ چینج ہو گئی ہے۔ نمبر 1 پیٹرن یہ ہے کہ فریکوینسی چینج ہو گئی ہے، ٹھیک۔ اور سیکنڈلی کہ کمپاؤنڈ ایکسٹریم ویدر ایونٹس وہ ہونا شروع ہو گئے، مطلب 2 ایکسٹریم ایونٹس ایک ساتھ، جیسے ہیٹ ویوز اور ان کے ساتھ ساتھ گلیشیل برڈس ہیٹ ویوز اور ان کے ساتھ فلڈز، سو کمپاؤنڈ ایکسٹریم ویدر کا یہ فنومینا یہ شروع ہو گیا ہے۔ اور تھرڈلی پاکستان کے پرسپیکٹو میں کہ پاکستان کا جو ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس ماڈل ہے جو ڈیزاسٹر کو روکتا ہے، جیسے فلڈز ہو گئے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ارتھ کویک ہو گئے، ان کو روکنے کا جو ماڈل ہے، ان کے لیے تیار ہونے کا جو ماڈل ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ کیونکہ اس کا رول جو ہے وہ ڈسٹرکٹ یا سب ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہوتی اور لوکل جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو اگر مینڈیٹ دیا ہوتا پلاننگ میں اور ایڈیپٹیشن میں، تو ہمارا یہ جو پریپیئرڈنس ماڈل وہ بہتر ہو سکتا تھا، یہ لاس اور ڈیمیج کم ہو سکتے تھے، پر یہ ہمارا فیل ہو چکا ہے۔ اور کمیونٹی بیسڈ ارلی وارننگ سسٹم جو ہیں وہ اس نے پرووائڈ نہیں کیے ہیں۔ کمیونٹی وارننگ سسٹمز کیا ہوتی ہیں کہ کمیونٹی کو پہلے ارلی وارننگ سسٹم دی جاتی ہے کہ وہ ان کے حساب سے وہ اپنی تیاری کرتا ہے۔ اس کے بعد لینڈ یوز پلاننگ وہ نہیں کی ہوئی ہم نے، لینڈ یوز چینج پہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، ہیومن سیٹلمنٹ میپنگ پہ ہم نے کچھ کام نہیں کیا ہے، اور مین بات کہ ہم نے کلائمیٹ سمارٹ کنسٹرکشن اسٹینڈرڈز نہیں بنائے۔ جو ہم اسٹرکچر بناتے جا رہے ہیں وہ کلائمیٹ سمارٹ اسٹرکچرز نہیں ہیں، وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ اسٹرکچرز نہیں ہیں۔ جب وہ انفراسٹرکچر یا وہ پروجیکٹ بنتا ہے تو اس میں کلائمیٹ چینج یا جو تھریٹ ٹو کلائمیٹ چینج ہے وہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے جب بھی کوئی ایسا ایکسٹریم ایونٹ آتا ہے تو وہ اس پروجیکٹ کو کولیپس کر کے جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی کلائمیٹ چینج کی کنسیڈریشن ہی نہیں تھی۔ اور ڈیزائن اینڈ مٹیریلز پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ جب بھی ہم پروجیکٹس بناتے ہیں نہ ان کی ڈیزائن پہ وہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں، نہ مٹیریلز کوالٹی والے۔ اور مین بات کہ اسٹارم واٹر مینجمنٹ، اس کا کوئی میکینزم ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا ڈیزاسٹر پریونشن ماڈل میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پوسٹ ڈیزاسٹر ریہیبلیٹیشن ہے کہ لوگوں کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، کیسے سیٹل کرنا ہے، ان کو کیسے اسسٹنس دینی ہے۔ اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں 30 سے 40 بلین کا نقصان ہو گیا ہے۔ اور سیکنڈلی جو ہے پاکستان کو کلائمیٹ چینج اور ڈیولپمنٹ کو ایک ساتھ چلانا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ہی کوائن کے 2 حصے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ ایڈیپٹیشن کو پروموٹ کریں، وہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کلائمیٹ چینج کو ڈیل کر سکیں۔ اور جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیموکریسیز جو ہیں وہ کمیونٹیز کو امپاور کرتی ہیں کہ وہ اپنی پلاننگ کر سکیں، وہ کلائمیٹ ریزیلینس کی طرف جا سکیں، پر ہماری کنٹری میں پالیسی میکنگ
وہ سینٹرلائزڈ رہی ہے. لوکل گورنمنٹس کو ہم نے اتنے پاورس نہیں دیے ہوئے، نہ اتنا کوئی مینڈیٹ دیا ہوا ہے، نہ ان کو فنڈز الوکیٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ کمیونٹی لیڈ ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کر سکیں، وہ کام کر سکیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو پروجیکٹس دیتی ہیں وہ اپنے فیورٹ ممبرس کو، ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو دیتی ہے، اور ان کا کوئی بھی رول نہیں ہوتا لوکل گورنمنٹ میں، کیونکہ وہ اپنے حساب سے پروجیکٹ چلاتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ کمیونٹی کا فائدہ ہوتا ہے. اور ہم نے پالیسی پلاننگ اور ریسورس ایلوکیشن کو کبھی بھی ڈیموکریٹائز نہیں کیا، اس میں پارٹیسپیشن نہیں کی لوکل نمائندوں کی. اور ہم نے جو بھی انویسٹمنٹ کی ہے پروجیکٹس میں وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ پروجیکٹس نہیں کی، ہم نے میل اڈیپٹ انفراسٹرکچر کو وہ پروموٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور ہمارے کنٹری میں ایسی جو نا وہ پروجیکٹ، ایسے پروجیکٹس لگا دیے گئے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مونومنٹس آف میل اڈیپٹیشن ہیں. مطلب یہ ان سیف ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، ان سسٹینیبل پروجیکٹس ہیں جو ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، جو بھی پروجیکٹس ہیں یا ہوں گے ان میں ہمیں ایسے ٹولس اڈاپٹ کرنے چاہیے جو ایڈاپٹیشن لیول کو میجر کر سکیں، اس پروجیکٹ کی میٹیگیشن بینیفٹس کو میجر کر سکیں. سیکنڈلی ہمیں ایک کلائمیٹ آڈٹ پینڈنگ پروجیکٹس کی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ پروجیکٹ کلائمیٹ ایڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن میں کتنا کنٹریبیوٹ کرے گا. سو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے.